ایک زمانے میں سرسبز و شاداب مناظر اور خوشحال مملکتوں سے بھرا ہوا ایک پرسکون علاقہ ایویلوریا نامی سرزمین میں بے مثال ہم آہنگی کا زمانہ تھا کہ لوگوں نے ثقافتی تنوع کو اپناتے ہوئے اور ہمسایہ ریاستوں کے درمیان مضبوط رشتوں کو فروغ دیتے ہوئے اپنے پرامن بقائے باہمی کا لطف اٹھایا۔ تاہم تبدیلی کی ہوائیں اس وقت چلنا شروع ہوئیں جب ویلریا کی بادشاہی، جو کبھی دوستانہ اتحادی تھی، بادشاہ روڈرک نامی طاقت کے بھوکے بادشاہ کے زیر اثر آ گئی۔ عزائم سے اندھا ہو کر کنگ روڈرک نے اپنی راہ میں تمام مخالفتوں کو کچلتے ہوئے اپنے اقتدار کو وسعت دینے کی خواہش کی۔ جیسے جیسے جنگ کی آوازیں بلند ہوئیں، ایویلوریا کی دوسری ریاستوں نے امن کو برقرار رکھنے کی بے چین کوشش میں ایک کونسل تشکیل دی۔ انہوں نے ولیریا کے پاس سفیر بھیجے، بادشاہ روڈرک سے درخواست کی کہ وہ اپنے جارحانہ عزائم پر نظر ثانی کرے۔ پھر بھی ان کی درخواستیں بہرے کانوں پر پڑ گئیں۔ ایک ناخوشگوار دن ویلرین کی سرحدوں سے ایک بہت بڑی فوج نکلی جس نے افراتفری اور تباہی پھیلا دی جب اس نے غیر مشتبہ ریاستوں کی طرف کوچ کیا۔ کبھی ہم آہن زمین اب آنے والے تنازعات کے بوجھ تلے کانپ رہی تھی۔ لوگوں میں خوف اور بے یقینی جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ جیسا کہ ویلرین حملے کی خبر ایلڈوریا کی بادشاہی تک پہنچی، ملکہ ایزابیلا نامی ایک عظیم اور لچکدار حکمران نے قیادت کا عہدہ سنبھال لیا۔ اپنے اٹل عزم کے ساتھ اس نے اپنی بادشاہت کا دفاع کرنے اور لوگوں کی ہر قیمت پر حفاظت کرنے کا عزم کیا۔ ملکہ ایزابیلا نے اپنے انتہائی قابل اعتماد مشیروں، حکمت عملیوں اور کمانڈروں کو بلایا تاکہ وہ والرین افواج کو پسپا کرنے کا منصوبہ تیار کرے۔ مل کر انہوں نے سولاری اور آرکینیا کی پڑوسی ریاستوں کے ساتھ اتحاد قائم کیا، مشترکہ دشمن کے خلاف متحد ہونے کا عزم کیا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے کیونکہ ایلڈوریا، سولاری اور آرکینیا کی بہادر فوجیں آنے والی تصادم کے لیے تیار تھیں۔ جنگجوؤں نے انتھک تربیت حاصل کی، لوہار نے ہتھیار تیار کیے اور جادوگروں نے اپنے فنون لطیفہ کو عزت بخشی۔ اتحاد جانتا تھا کہ ان کی بقا کا انحصار ان کی ایک کے طور پر لڑنے کی صلاحیت پر ہے۔ جنگ کی لکیریں کھینچی گئیں کیونکہ اتحاد اور والرین فوج کے درمیان تصادم ناگزیر ہو گیا تھا۔ ایک منحوس صبح آسمان پر گہرے بادلوں کے ساتھ اندھیرا چھا گیا جب گرج رہی تھی۔ اس شدت کا آئینہ دار تھا جس نے دونوں طرف کے جنگجوؤں کے دلوں کو بھر دیا تھا۔ جنگ انتشار اور خونریزی کا گہوارہ بن گیا۔ تلواریں آپس میں ٹکرا گئیں، تیر اڑ گئے اور طاقتور منتروں نے آسمان کو جگمگا دیا۔ ہر جھڑپ کے ساتھ زمین کانپتی تھی، لڑنے والوں کے عزم اور لچک کی باز گشت۔ افراتفری کے درمیان ملکہ ایزابیلا لمبے کھڑی رہی، اپنے فوجیوں کی غیر متزلزل عزم کے ساتھ رہنمائی کر رہی تھی۔ اس نے اپنے فوجیوں سے ریلی نکالی، انہیں ان اقدار کی یاد دلائی جو انہیں عزیز ہیں اور ان جانوں کی یاد دلاتے ہیں جن کی حفاظت کے لیے انہوں نے جدوجہد کی۔ اس کے الفاظ نے اس کے جنگجوؤں کے دلوں میں آگ بھڑکا دی، انہیں نئی طاقت اور اتحاد کے ساتھ آگے بڑھایا۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور تنازع بڑھتا گیا۔ اتحاد نے ویلرین حملوں کی لہر کے بعد لہر کا مقابلہ کیا، اپنی زمین کو غیر متزلزل عزم کے ساتھ تھامے رکھا۔ آہستہ آہستہ لیکن مستقل طور پر انہوں نے حملہ آور افواج کو پیچھے دھکیلتے ہوئے جنگ کا رخ موڑنا شروع کیا۔ تاریک ترین گھڑی میں ایک اہم موڑ آیا جب والرین سپاہیوں کا ایک گروپ کنگ روڈرک کے بے رحم طریقوں سے مایوس ہو کر منحرف ہو کر اتحاد کے مقصد میں شامل ہو گیا۔ والیریا کی حکمت عملی کے بارے میں ان کا علم انمول بن گیا، جس سے اتحاد کو اپنے دشمن کی حکمت عملی میں کمزوریوں کا فائدہ اٹھانے کا موقع ملا۔ جنگ کی لہر اتحاد کے حق میں منتقل ہونے کے ساتھ ہی شکست کے امکانات کا سامنا کرنے والے بادشاہ روڈرک کو اپنے طریقوں کی غلطی کا احساس ہوا۔ جرم سے مغلوب ہو کر اس نے اپنے فوجیوں کو ہتھیار ڈالنے کا حکم دیا اور ملکہ ایزابیلا کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، جس سے خونریزی کا خاتمہ ہوا۔ جنگ کے آخر کار ختم ہونے کے ساتھ ہی اولورا کے لوگ اپنی زندگیوں کی تعمیر نو شروع کر سکتے ہیں اور تنازعات سے لگنے والے زخموں کو مندمل کر سکتے ہیں۔ سبق سیکھا گیا اور میدان جنگ میں قائم ہونے والا اتحاد سلطنتوں کے درمیان امن اور افہام و تفہیم کے ایک نئے دور کی بنیاد بن گیا۔ وہ جنگ جس نے ایویلوریا کو الگ کر دیا تھا بالآخر اتحاد، سفارتکاری اور ہمدردی کی اہمیت کی یاد دہانی کے طور پر کام کیا۔ یہ نشانات اس کے لوگوں کی لچک کے ثبوت کے طور پر رہے اور اس امن کو برقرار رکھنے کا ایک پختہ وعدہ جو انہوں نے بحال کرنے کے لیے بہت جدوجہد کی۔